آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ جو چاہے کفر کرے اور جو چاہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر موقوف کیا ہے کہ اس کی مرضی، اس دنیا میں اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے رکھی ہے۔ ہمارے پاس دو رستے ہیں، وہدیناہ النجدین، ہمارے پاس دو رستے ہیں، اما شاکرہ، اللہ کی اطاعت کریں، و اما کفورا، یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں۔ یہ ہماری اپنی مرضی ہے، اس دنیا میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہماری جلوتوں میں جو کچھ ہوتا ہے، ہماری خلوتوں میں جو کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا علم رکھتا ہے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کوئی یہ گمان نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ لیکن انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، قیامت والے دن اس کا فیصلہ ہوگا کہ تم نے جو کچھ کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، کہ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، کہ اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون دے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں بئس الشراب وساءت مرتفقا، کیا ہی برا پینا اور دوزخ کی کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا رکھا ہے، اس پانی سے پوری کی جائے گی ان کی پیاس جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ جہنمیوں کے لیے جب انہیں پیاس لگے گی تو ان کے پینے کے لیے یا تو جہنمیوں کا پیپ ہوگا یا پگھلا ہوا تانبا ہوگا۔ تو اندازہ کریں کہ ہم گرمی میں گرم پانی نہیں پی سکتے، سردی میں ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے، تو جہنم میں یہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پانی پی سکیں گے؟ کیا جہنمیوں کا یہ پیپ ہم پی سکیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ تمہیں پینا ہوگا۔ اس میں ایک حدیث ذکر کرتا چلوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہ جو پانی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ روغن زیتون کی تلچھٹ کی طرح گاڑھا پانی ہوگا۔ اور ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب وہ منہ کے قریب کیا جائے گا تو منہ کی کھال اس سے جل کر گر پڑے گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور کیا ہی برا پانی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک دو احادیث اور پیش کرتا چلوں کہ جہنم میں کوئی بھی نہیں رہ سکے گا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں سب سے کم عذاب جس شخص کو ہوگا اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک اور روایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جہنم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم میں سب سے کم عذاب اس شخص کو ہوگا جسے آگ کی 2 جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے پتیلی میں پانی جوش سے کھولتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس سے سب سے کم عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ تو یہ ہے جہنم کا عذاب جس میں اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ اچھا، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے، متنبہ کیا ہے۔ پہلے وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ بے شک ہم نے یہ عذاب ظالموں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اسی آیت میں فرمایا۔ تو جو ظالم ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم نماز چھوڑیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، یہ اپنی جان پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ یقین کریں کہ ہماری اتنی نازک جان ہے کہ جب ہم ناخن کاٹیں تو تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ جائے تو پورا جسم بے چین رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اس نازک بدن کو آپ ذرا دیکھیں، سوچیں، ذرا تھوڑا سا تصور کریں کہ کیا یہ جہنم کا عذاب برداشت کر سکے گا؟ سوچیں ذرا، اسی سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس میں پہلے ظالموں کے لیے تنبیہ ہے جو ظلم کرتے ہیں، کسی کا حق رکھنا،
کسی کے ساتھ زبان درازی کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کے الٹے نام لینا یا کسی کا حق مارنا، جس طرح سے بھی آپ کسی کو تکلیف دیں یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا۔ تو یہ پہلی جو تنبیہ فرمائی وہ ظالموں کے لیے۔ دوسری جو فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور چاہے کفر کر کے انکار کرو، نافرمانی کرو، اما شاکرا و اما کفورا، اللہ کی اطاعت و بندگی کرو یا اس کی نافرمانی کرو۔ تو یہ آیت ان کے لیے ہے جو ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن دل میں نمازیں نہیں اتری، یہ ان کے لیے بھی ہے۔ یہاں سے سجدے کریں گے، رکوع کریں گے، پھر جا کر مجلس میں بیٹھ کر غیبت کریں گے، چغل خوری کریں گے۔ غیبت کیا ہے؟ پہلے غیبت کو تو سمجھیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ غیبت کرنا 70 دفعہ گناہ کرنے سے بھی برا عمل ہے، لیکن ہم غیبت کرتے ہیں، کبھی نہیں سوچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کے بارے میں فرمایا صحابہ کو، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر واقعی وہ عمل یہ کرتا ہو، اگر واقعی اس میں یہ عمل پایا جا رہا ہو تو کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ فرمایا اسے ہی تو غیبت کہتے ہیں۔ اگر اس میں وہ عمل نہیں پایا جا رہا اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرتے ہیں، وہ تو بہتان ہوگا نا، وہ تو الزام ہوگا۔ لیکن واقعی اگر اس میں یہ عمل پایا جا رہا ہے تو اسے ہی غیبت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں برا کرتا ہوں، آپ میری پیٹھ پیچھے لوگوں کو میری برائی بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ اپنے ادھر سے نیک اعمال کرتے ہیں اور غیبت والی چھری ہم نے تیز کی ہوئی ہے۔ تو اس سے حفاظت کرے، بولتے وقت 100 دفعہ سوچا کرے کہ کیا بولنا ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ تیسری قسم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سایہ مبارکہ میں تنبیہ فرمائی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قبول ہی نہیں کیا، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ کلمہ نصیب فرمایا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے، یقین کریں۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اپنی سزا بھگت کر کبھی نہ کبھی تو وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن تصور کریں جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، جو کفر پر مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کر کے مر جاتے ہیں، وہ عیسائی ہو، سکھ ہو، یہودی ہو یا جو بھی ہو، خالدین فیہا ابدا فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلے گا، اسے ادھر سے کوئی نہیں نکال سکے گا۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمے جیسی دولت نصیب فرمائی ہے۔ تو اس کلمے کی دولت کو مزید سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، مکمل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، مکمل اس کو تسلیم کریں۔ وہ کس طرح ہوگا کہ اگر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں تو نماز پڑھیں، اور اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنی نماز میں درستگی پیدا کریں کہ ہمارے نبی کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، ہم بھی ویسے پڑھیں۔ اپنی نماز میں جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کریں، کسی کے پاس بیٹھیں، سنائیں، سیکھیں، اس کو ٹھیک کریں۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد اگلا جو سیٹ اپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، غیبت، چغلی، حسد، برائی، گالم گلوچ، بد اخلاقی، یہ سب گناہ چھوڑ دیں۔ سب سے بڑھ کر بد نظری، جب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا گلی بازار میں گزرتے ہیں تو ہم اپنے نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، اور ہم ادھر سے جب بد نظری کرتے ہیں تو ہمارے کیے گئے نیک اعمال جو بچے کچے تھوڑے سے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔